امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے الشمائل المحمدیہ کی 264 نمبر حدیث کو شروع کرتے ہوئے لکھا ہے حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات۔ ہم کو حضرت حناد محدث نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ان کو یہ حدیث محدث امام ابو الاحوص نے بیان کی۔ وہ اس حدیث کو حضرت اعمش محدث سے روایت کرتے تھے، اور اعمش جو ہیں وہ اس حدیث کو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی اس حدیث کو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے، اور یہ حضرت اسود اس حدیث کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تہجد 9 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 9 رکعت جو بتایا، اس میں شارحین حدیث فرماتے ہیں 6 رکعت تہجد کی نماز ہوتی، اور پھر 3 رکعت جو ہیں وہ وتر کی نماز ہوتی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 6 رکعت تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، تو یہ 2 سلاموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور 3 سلاموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی 6 رکعت جب تہجد ہیں تو اگر دو رکعت علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا، تو پھر یہ 3 دوگانے ہو گئے اور 3 سلام ہو گئے۔ 3 سلام کے ساتھ یہ ہو گیا، 2 سلام کے ساتھ اس طرح ہو گیا کہ ان میں سے 4 رکعتیں جو ہیں اکٹھی پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، تو یہ بھی 2 سلام کے ساتھ 6 تہجد، اور اس کے بعد وتر جو ہیں وہ 3 رکعت ہوتے ہیں۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں کوئی ایک آدھ حدیث جو ہے آپ کو پہلے سنا دوں۔ ابو داود کی روایت ہے، انہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام ابو داود روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوترو بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور وتر کی نماز ایک وقت میں جب پڑھتے تو 4 رکعت تہجد پھر 3 رکعت وتر، حضور اس طرح بھی پڑھتے، اور پھر فرماتی ہیں وست وثلاث وثمان وثلاث، 6 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، اس طرح بھی پڑھ لیتے۔ پھر فرماتی ہیں وثمان وثلاث، 8 رکعت تہجد اور 3 وتر، اس طرح بھی پڑھ لیتے۔ وثلاثہ وعشرہ وثلاث، اور 10 تہجد کی رکعتیں اور 3 وتر جو ہیں وہ بھی پڑھ لیتے۔ اب کم از کم تہجد جمع وتر دونوں کو ملا کر کم سے کم 7 رکعتیں
ان میں تہجد 4 ہوتے ہیں، پھر اس سے زیادہ 9 رکعت کے 6 رکعت تہجد ہوتے، 3 وتر، پھر اس کے علاوہ 11 رکعت جن میں تہجد جو ہے وہ 8 ہوتے اور 3 وتر ہوتے، اور 13 رکعت بھی کہ 10 تہجد ہوتے اور 3 وتر ہوتے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ 15 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو 15 اس طرح کے 12 تہجد اور 3 وتر، اور 12 جمع 3 یہ 15 ہو گئے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ کی روایات ہیں صحیح، مگر وہ روایتیں جو ہیں کسی نہ کسی طرح مخدوش ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ لہٰذا جو صحیح بات ہے وہ یہ ہوئی کہ تہجد حضور نے کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت۔ تو اس میں سے جتنی مقدار آپ پڑھ سکتے ہیں، میں سرکار کی امت سے خطاب کر رہا ہوں کہ حضور کی امت جتنی رکعت تہجد کی پڑھ سکتی ہے، ان تمام مقداروں میں سے کسی ایک مقدار کے مطابق تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ وقت بہت کم ہے تو 4 تہجد اور 3 وتر پڑھ لیں، تھوڑا سا اور وقت اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو پھر 6 تہجد اور 3 وتر پڑھ لیں، اگر تھوڑا سا اور زیادہ ہے تو 8 تہجد اور 3 وتر، اور وقت اگر زیادہ ہے تو 10 تہجد 3 وتر، اور اگر وقت اور کھلا ہے تو 12 تہجد اور 3 وتر۔ اور یاد رکھنا کہ یہ وہی کانا ہے جس کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر، حدیث کے درس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ کانا جو ہے یہ ہمیشگی کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایک آدھ بار بھی وہ عمل جس کو کانا کے ساتھ شروع کر کے بیان کیا وہ ہو جائے تو کانا کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا زیادہ جو فرق ہے احادیث میں تہجد کی رکعتوں کے بارے میں، اس بنا پر بعض محدثین نے یہ تہجد کی تعداد رکعات کے مسئلے کو مشکل قرار دیا ہے، اور یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں اس کی یہ مشکل ہے۔ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر دور دراز سے پکڑ کے تعویل توجیہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، پھر معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بات امام قرطبی نے کہی شرح مسلم میں۔ اس پر ہمارے حنفی بزرگ سیدنا امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں، کیونکہ یہ مختلف تعدادیں جو آئی ہیں یہ مختلف وقتوں کے لحاظ سے آئی ہیں اور مختلف حالات کی بنا پر آئی ہیں۔ مثلا یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کم ہوتا تو 4 والے جو ہے وہ 4 پڑھ لیتے، اگر وقت تھوڑا سا زیادہ ہے تو چلو 6 پڑھ لیتے، اور زیادہ ہے تو 8 پڑھ لیتے، اور زیادہ ہے تو 10 پڑھ لیتے، اور زیادہ ہے تو 12 پڑھ لیتے، اور وتر تو 3 ہی پڑھ لیتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات طبیعت کے اندر کسل مندی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سستی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بجائے زیادہ رکعتیں نیند کے غلبے کی حالت میں پڑھنے کے مناسب یہی ہے کہ آپ صحیح تازگی کے ساتھ آپ چاہے 4 رکعت ہی پڑھ لیں، کافی، 12 تک جانے کا کوئی ضروری نہیں ہے معاملہ۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔ کبھی طبیعت کے اندر نشاط ہوتا تھا، طبیعت بالکل تر و تازہ ہوتی تھی اس ٹائم میں، یعنی رات کا جو ٹائم ہے اس کے جب 6 حصے کیے جائیں تو آخری چھٹا حصہ چھوڑ دو، اور اس سے پہلے والا چھٹا حصہ ہے
اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد عام طور پر ادا فرماتے تھے. بعضوں نے یہ فرمایا کہ وتر 3 رکعت ہے. اسی طرح وتر 5 رکعت بھی، 7 رکعت بھی قرار دیے، 9 رکعت بھی اور 13 رکعت بھی. وعلی ھذا القیاس، یہ صحابہ کرام کے یہ اقوال ہیں مختلف، مگر کم تعداد میں صحابہ کرام کا یہ فرمانا ہے. اور اصل میں انہوں نے یہ کیا کہ جو تعداد زیادہ بتائی وطروں کی، اس میں انہوں نے تہجد اور وطر کے اندر فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. جو جتنی رکعت تہجد کی وطروں سے پہلے پڑھی گئیں ان کو بھی ساتھ میں لا لیا، اور آخر میں جو وطر پڑھے ہیں ان کی رکعت کو بھی ساتھ میں لا لیا، تو ان سب کو وطر کہتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ وطر اور تہجد دونوں کو جب پڑھا ہے تو ان سب کو تہجد بھی کہہ دیا. اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں. کتنے وطر؟ 3 رکعت ہیں. یہ زیادہ صحابہ کرام کی یہ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے. چنانچہ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، جیسے کہ پیچھے ایک حدیث آئی تھی وہ کہ سرکار جب اٹھتے رات کو، رات کا جو 5واں سدس ہے جی، 5واں چھٹا حصہ، اس کے اندر تو سرکار پڑھتے 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تو مت پوچھ کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی 4 رکعتیں اور کتنی طویل ہوتی ہیں اور کتنی دراز ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں. سنی ہے نا وہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی. اس کے بعد پھر حضور 4 رکعت کی نیت فرما کے اور 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہاں جی تہجد. تو فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اب ان 4 رکعتوں کے بارے میں بھی ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت، ان کی درازی کے بارے میں مت پوچھ. یعنی بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور بہت دیر تک سرکار ان کو لمبا کر کے پڑھتے. اس کے بعد فرمایا ثم یصلی ثلاثا، اس کے بعد سرکار 3 رکعتیں، یعنی 4 علیحدہ ہو گئی، پھر 4 علیحدہ ہو گئی، پھر اس کے بعد 3 علیحدہ آپ پڑھتے. یہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ اکثر بیشتر روایات جو ان کے اندر یہ آیا. اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر، اور ہمیں بھی 3 رکعت وتر پڑھنے کا حکم دیتے تھے. ایسا دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہے. تو جس بات پر صحابہ کرام کی اکثریت کا عمل ہے وہ 3 رکعت وتر ہے. پھر فرماتے ہیں علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ، مانا کہ بعض صحابہ کرام نے 1 رکعت وتر بھی قرار دیا ہے، اور بعض نے یعنی 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی، 13 بھی، 15 تک کی بھی روایت ہے، 17 تک کی بھی روایت ہے، اور اس طرح وتروں کو قرار دے دیا. لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں 1 رکعت وتر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا 1 رکعت پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا. اور ایسی نماز کو جو اکیلی 1 رکعت پڑھی گئی ہو اس کو صلاۃ بطرہ یا صلاۃ بطیرہ کہا. بطرہ یا بطیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ناقص کو. لہذا 1 رکعت والی وتر جو ہے وہ گئی. پیچھے جو ہے اس میں بہت کم تعداد کے صحابہ کرام وہ جو ہیں وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ جی یہ 3 بھی ہیں، یہ 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، یہ 13 بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر اکثریت صحابہ کرام کی اس بات پر متفق ہے کہ وتر جو ہیں وہ 3 پڑھو. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اختلاف کے اندر اس تعداد کو لیا کہ جس تعداد کے اوپر زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ
متفق ہے۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہادی کمال ہے۔ تو اس طرح یہ وطر کی بات بھی ہو گئی۔